علیکم، میں امداد سومرو۔ کچھ ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جن کا تعلق پاکستان کی سیاست سے بھی ہے، پاکستان کے سیاست دانوں اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات سے بھی ہے، اور ساتھ ساتھ پاکستان میں جو جاری دہشت گردی کی لہر ہے اس کے ساتھ بھی ہے۔ اور ایک معاملہ علیمہ خان صاحبہ کا جو اس وقت پنجاب میں نہیں ہے، اور پنجاب سے وہ جا کر خیبر پختونخوا بیٹھ گئی ہیں۔ ایک آدھ انہوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا یا ریلی نکالی، اب ان کے بارے میں خبر ہے کہ وہ چترال میں بیٹھ گئی ہیں جا کر۔ وجہ ان کے جانے کا جو ذکر میں کر رہا ہوں اس کی یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ ہر منگل کو اپنے بھائی سے، عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے اور ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دے کر بیٹھ جاتی تھی، رات گئے تک بیٹھتی تھی۔ کچھ عرصے تک تو ان کے ساتھ تحریک انصاف کے کچھ رہنما بھی آتے رہے، کارکنان بھی آتے رہے۔ وہ بار بار 10,000 لوگوں کو جمع کر کے اڈیالہ جیل میں آنے کی کال دیتی رہیں پارٹی کی قیادت کو۔ پھر پارٹی کی قیادت پر انہوں نے تنقید بھی کی، اور بالآخر انہوں نے مایوس ہو کر گزشتہ منگل کو یہ کہا تھا کہ جی اب ہم اڈیالہ نہیں آئیں گے، بلکہ اب ہم اسٹریٹ موومنٹ چلائیں گے۔ تو وہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ چلانے خیبر پختونخوا پہنچ گئی۔ آج ملاقات کا دن تھا، توقع یہ کی جا رہی تھی کہ شاید وہ ملاقات کے لیے آئیں گی، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نہیں آئیں گے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم بہنیں آئیں گی، اب پارٹی کے لوگ نہ آئیں، پارٹی کے لوگ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کریں۔ لیکن اسٹریٹ موومنٹ پارٹی کے لوگوں نے شروع تو نہیں کی، علیمہ خان صاحبہ نے شروع کی، لیکن اڈیالہ نہیں پہنچی۔ نورین نیازی صاحبہ اور عظمہ خان صاحبہ جو ہے اڈیالہ پہنچی ہوئی تھی۔ اب علیمہ خان کے نہ آنے کی ریزن کیا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ پہلے اسی سے شروع کر لیتے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ جو کئی مقدمات میں ملزمہ ہیں، اور سب سے بڑا مقدمہ ان کا 26 نومبر کا ہے۔ 26 نومبر کو آپ کو یاد ہوگا کہ جب پشاور سے عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی جو کچھ عرصے کے لیے رہا ہوئی تھیں، ایک جتھا لے کے علی امین گنڈا پور جب وزیر اعلیٰ تھے ان کے ہمراہ 24 نومبر کو اسلام آباد کے لیے نکلی تھیں، اور ان کو روکنے کی کوششیں بھی کی گئیں، نہیں رکی۔ بہرحال 26 نومبر کو اسلام آباد شہر میں داخل ہو گئی تھیں، اور اس کے بعد وہ اسلام آباد میں جب کارروائی شروع ہو گئی تو وہ وہاں سے علی امین گنڈا پور ان کو لے کر KP کے پہنچ گئے۔ انہی دنوں میں علیمہ خان صاحبہ بھی ظاہر وہاں احتجاج میں شامل ہوتی تھی، تو ان کے اوپر مقدمہ توڑ پھوڑ کا، جلاؤ گراؤ کا اور کئی اور دفعات پہ مقدمات درج ہوئے۔ اب وہ مقدمہ اب آخری سٹیج پر ہے۔ میں نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ اس لیے نہیں اسٹریٹ موومنٹ کے لیے گئیں کہ کوئی ان کی لیڈرشپ میں کوئی بہت بڑی اسٹریٹ موومنٹ شروع ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے بیسیکلی ایک جو ہے وہ راہ فرار اختیار کیا ہے گرفتاری سے بچنے کے لیے، کیونکہ مقدمہ آخری سٹیج پر ہے۔ اور مقدمے کی جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب تک کیا ہو چکا ہوا ہے، تو 1-2 سماعتوں کے بعد یہ توقع کی جا رہی ہے، یہ خدشہ ہے جس کا علیمہ خان صاحبہ نے خود بھی اظہار کیا تھا کہ اب ان کو سزا سنائی جائے گی، تو وہ اس میں جو مقدمے کی جو صورتحال اس وقت ہے، یہ مقدمہ اسلام آباد میں چل رہا ہے جی، اور اس میں جو گواہان مقدمے کے ان پر جرح ہونا باقی ہے۔ استغاثہ اپنے جو شواہد مکمل کر چکا، پروسیکیوشن کے گواہوں پر جرح مکمل ہو چکی، عدالت نے ملزمان کے بیانات سیکشن 342 وہ ریکارڈ کرنے کا عمل جو ہے وہ بھی ہو چکا ہوا ہے، اور اب دفاع کی طرف سے گواہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اب یعنی آخری مرحلہ ہے، دفاع کے گواہ آئیں گے اور ان کو جو ہے ان کی جرح ہوگی، اور اس کے بعد عدالت فیصلہ سنا دے گی۔ تو میں نے گزشتہ ویلاگ میں آپ کو، جس دن یہ علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ تمرگرہ میں جا کر احتجاجی ریلی سے خطاب کر رہی تھی، تو میں نے گزارش یہ کی تھی کہ مجھے یوں لگ رہا ہے، میری جو تھوڑی بہت سیاسی سوجھ بوجھ ہے وہ اس بات کی چگلی کھا رہی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ بنیادی طور پر ان کو پتہ چل گیا ہوا ہے کہ اب ان کو سزا ہو سکتی ہے۔ اندیشہ ظاہر ہے، اندیشہ ہوتا ہے عدالت میں، جب آپ جا رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ مقدمہ کس طرف جا سکتا ہے۔ تو مجھے یہ لگا تھا کہ وہ، کیونکہ جس کا اظہار انہوں نے خود کیا تھا، تو اب وہ اس لیے خیبر پختونخوا جا کر بیٹھ گئی ہیں تاکہ اگر اسلام آباد کی عدالتیں ان کو سزا سنا بھی دیتی ہیں تو وہاں سے ان کو گرفتار کوئی نہیں کرے گا۔ اب تک خیبر پختونخوا میں موجود سوائے صنم جاوید کے تحریک انصاف کے کسی رہنما کو، جو پنجاب کے مطلوب تھے، ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔
صنم جاوید کو گرفتار کیا گیا تھا، اور اس کے بارے میں بھی الزام یہ تھا کہ علی امین گنڈاپور نے مخبری کی تھی. علی امین گنڈاپور کے اوپر الزام تھا، کیونکہ علی امین گنڈاپور کی ہی پناہ میں تھی، ان کی حفاظت میں دیا گیا تھا صنم جاوید صاحبہ کو جب وہ وزیر اعلیٰ تھے. تو ان کی گرفتاری ان کے جو ہے پیٹے پڑ گئی. تو باقی دیگر رہنما جتنے بھی ہیں، میں کن کے نام لوں، شبلی فراز صاحب وہاں بیٹھے ہوئے سزا یافتہ، عمر ایوب صاحب وہاں بیٹھے سزا یافتہ ہیں، اپنا احمد چٹھا صاحب وہاں بیٹھے ہوئے سزا یافتہ ہیں، اور پی ٹی آئی کی کئی خواتین رہنمائیں جن کو سزائیں ہوئی ہیں وہ بھی وہاں بیٹھی ہوئی ہیں. تو ان کو سزا ہو چکی، جب وہاں جا کر وہ بیٹھ گئے. مراد سعید صاحب مفرور ہیں اور ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، ظاہر ہے وہ بھی کے پی کے میں ہی کہیں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اسی لیے علیمہ خان صاحبہ وہاں چلی گئی. تمر گرا اور ایک دو اور علاقوں میں انہوں نے ایک دو دن ریلیاں نکالی. پھر خبر آتی ہے کہ چترال چلی گئی ہیں، اور چترال میں ایک بار وہ گئی تھی پہلے بھی. آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، اس وقت جب یہ چترال گئی تھی اپنی فیملی کے ساتھ، تو وہاں پر راستے بند ہو گئے تھے لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے. تو وہ پھر اسپیشل ہیلی کاپٹرس گئے اور پوری ریاست جو ہے وہ ہل کے رہ گئی کہ وزیر اعظم کی بہنیں پھنس گئی ہیں. تو جناب فوری طور پر ان کو ریسکیو کیا گیا اور ان کو واپس لایا گیا. تو وہاں بیٹھی ہوئی ہے. ممکن ہے وہاں سے اتر کر آ جائیں گی نیچے، آ کر پھر دوبارہ جلسے وغیرہ اپنا ریلیاں وغیرہ کریں گی. لیکن آج نورین نیازی صاحبہ اور عظمہ خان صاحبہ جب اڈیالہ آئیں تو ان سے صحافیوں نے سوال پوچھا کہ جی وہ نہیں آئیں، تو انہوں نے کہا نہیں، وہ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے کے پی کے میں. اب خیبر پختونخوا کی اسٹریٹ موومنٹ، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ یعنی آپ یا پھر اپنے ہی گھر میں، کیونکہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہاں آپ جتنے مرضی لوگ اکٹھے کر لیں، کس کے اوپر دباؤ پڑے گا؟ کسی کے اوپر نہیں. وہاں آپ سڑکیں بند کریں گے، کس کے اوپر دباؤ پڑے گا؟ کسی کے اوپر نہیں. اگر خیبر پختونخوا کے راستے پنجاب سے کاٹ دیتے ہیں یا بلوچستان سے کاٹ دیتے ہیں، نقصان کس کو ہوگا؟ خیبر پختونخوا کی حکومت کو، وہاں کے عوام کو. کیونکہ علیمہ خان صاحبہ اور ان کی دیگر بہنیں یہ اظہار کر چکی ہیں، بلکہ پریشر ڈالتی رہی ہیں علی امین گنڈاپور پر اور سہیل آفریدی صاحب پر کہ آپ تربیلا سے بجلی بند کر دیں اور آپ پنجاب آنے والے راستے بند کر دیں. تو پھر ان کو بتایا گیا کہ ذرا سوچو کہ اگر ہم نے راستے بند کر دیے تو ہم اگر پنجاب سے 2 دن ہمارے پاس گندم نہیں آتی تو ہم تو جو ہے لوگ بحران پیدا ہو جاتا ہے. تو سارا کچھ تو ہمارے پاس وہاں سے آتا ہے، تو ہم کیسے اپنے لوگوں کو مصیبت میں ڈال سکتے ہیں؟ تو لہٰذا خیبر پختونخوا میں جو بھی تحریک چلائیں گی اس کا پریشر وفاقی حکومت پر نہیں آئے گا، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر نہیں آئے گا، اس کا دباؤ جو آئے گا خیبر پختونخوا کی حکومت کے اوپر آئے گا. تو اپنی حکومت کو ٹینشن دینے کے لیے وہاں بیٹھی ہیں، لیکن اصل میں وہ ان کو جو اندیشہ ہے کہ ان کو سزا 1-2 ہفتوں میں سنائی جا سکتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے وہ وہاں چلی گئی ہیں. لہٰذا اڈیالہ کا محاذ جو ہے وہ انہوں نے چھوڑ دیا، کیونکہ علیمہ خان کے بغیر تو اڈیالہ کا محاذ پھیکا پھیکا لگتا ہے. وہاں کوئی اس طرح کی تحریک، کوئی اس طرح کا مومنٹم نہیں ہوتا، اور شاید اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہی سوٹ کرتا ہے، ریاست کو بھی یہی سوٹ کرتا ہے، حکومت کو بھی یہی سوٹ کرتا ہے. اچھا جی، اب اگلا معاملہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا. مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف جو ان کی اسٹیٹ میں جو تقاریر تھیں اس پر ہم بات کر چکے ہیں، اس کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے. میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو کہا تھا کہ کل شام 6:30 بجے جب عمار سولنگی صاحب نامی ایک اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ ہوتا ہے مولانا صاحب کے خلاف، جواب دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد وزیر مشیر شروع ہو جاتے ہیں. تو صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ جی آپ چپ کر کے کیوں بیٹھے ہیں، آپ بھی بولیں. پھر خواجہ آصف، احسن اقبال، اپنا عابد شیر علی، پھر اون چودھری، پھر آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے ٹویٹ وغیرہ کرنا شروع کر دیے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہ گفتگو جو نیشنل ٹی وی چینلز پر، میڈیا پر نہیں دکھائی گئی، اخبارات میں نہیں شائع ہوئی، اس کے خلاف ہونے والی پریس کانفرنس جو ہے وہ A to Z سنا دی گئی لوگوں کو. مطلب مولانا سینسر ہوئے، ان کی وہ بیان وہ گفتگو سینسر ہو گئی، لیکن اس گفتگو کا جواب جو ہے وہ پورا کا پورا لوگوں کو اپنا دیا جا رہا ہے کہ جی سنایا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب نے کیا کیا کہا تھا. تو سینسرشپ کا کیا فائدہ ہوا؟ حنیف عباسی نے پریس کانفرنس کی، وفاقی وزیر ہیں. اون چودھری صاحب وزیر مملکت ہیں، انہوں نے جو ہے گفتگو کی. طارق فضل چودھری صاحب کے بیان چل رہے ہیں، یہاں تک کہ فیاض الحسن چوہان کی پریس کانفرنس بھی لائیو چلی. مطلب فیاض الحسن چوہان کون، وہ کیا کہتے ہیں، تو کون میں خام خواہ.
یعنی فیاض الحسن چوہان صاحب تو اپنا 3 مہینہ 13 میں تحریک انصاف میں تھے، وزیر تھے، چلے ان کی کوئی امپورٹنس تھی. اب تو وہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی آگے پریس کانفرنس کرنے اور وہ بھی لائیو چلی. یعنی آپ سوچیں کہ جو بیان نہیں نشر ہوا، جو تقریر نہیں نشر ہوئی، اس کا ایک ایک جملہ ریپیٹ کر کے یہ وزراء بتا رہے ہیں قوم کو کہ مولانا صاحب نے یہ کہا ہے. تو پھر سینسرشپ کا ہے کی پھر. لیکن کچھ چیزیں، کچھ ایسے اشارے دیے جا رہے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو باخبر سمجھتے ہیں. ایک وقت میں شیخ رشید صاحب ہوتے تھے نا، تو شیخ رشید صاحب کہتے تھے کہ جی نیب نے فلاں کو گرفتار کر لینا ہے، وہ گرفتار ہو جاتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ جناب شیخ رشید صاحب کو تو پہلے پتہ تھا. پھر اب یہ ہوتا ہے کہ جی اس طرح کے لوگ جو اپنے آپ کو شیخ رشید کی طرح باخبر سمجھتے ہیں، انہوں نے اشارے دینا شروع کر دیے کہ جی مولانا صاحب گرفتار ہو جائیں گے، مولانا صاحب کے اوپر مقدمہ ہوگا. مولانا صاحب کے صاحبزادے اسد صاحب انہوں نے کہا کہ جی آپ جتنے مرضی بیانات دلوا دیں طاقت کے زور پر، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑے گا، نہ ہم ان بیانات کو کسی خاطر میں لاتے ہیں. یہ بھی اپنا وہ جو کامران مرتضیٰ صاحب ہیں، سینیٹر ہیں جے یو آئی کے، انہوں نے کہا کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب کس چیز کی معافی مانگے، انہوں نے کیا غلط کہا ہے. تو معاملہ اگر مولانا صاحب نے ایک تقریر کی تھی، اس کو اتنا شاید رد عمل اس پر نہ آتا تو معاملہ دب چکا ہوتا. لیکن اب یہ بات ہے اپنا 3 دن پہلے کی، 24 گھنٹوں کے بعد وزراء کو کہا گیا کہ جناب کچھ بولے نا، کیوں آپ زبان جو ہے زبان پر تالے لگا کر بیٹھے، آپ کی زبان ہم نے بند نہیں کی، آپ بولیں. تو بولنا شروع ہو گئے، وہ بولنا شروع ہو گئے جو مولانا نے بات کی تھی، وہ بتانا شروع ہو گئے مولانا نے یہ کہا، دیکھیں مولانا نے یہ کہا ہے، مولانا نے یہ کہا ہے. تو مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ سینسرشپ جو ہے وہ اس کا فائدہ کیا ہوا. تو بہرحال اب یہ باتیں ہو رہی کہ جی مولانا صاحب کو شاید ان کے اوپر یہ مقدمہ بھی ہو سکتا ہے، ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. بعض اوقات اس طرح کے معاملات میں کافی سارے محب وطن پاکستانی جو ہیں وہ ایف آئی آرز درج کروانے آ جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب نے ایک تقریر کی تھی، ابھی لندن میں تھے اور ان کی پارٹی کا اجلاس تھا، پی ڈی ایم کا نیا اپنا قیام ہوا تھا، تو انہوں نے پارٹی کا ایک اجلاس بلایا تھا تمام رہنماؤں کا، تمام ٹکٹ ہولڈرز کا. اس اجلاس میں ظاہر ہے انہوں نے اسی طرح کی باتیں کی تھی جو مولانا صاحب نے کی تھی. پھر کوئی شاہدرے پہنچ گیا، کوئی محب وطن پاکستانی نواز شریف صاحب کے خلاف مقدمہ ہوا، کوئی جناب پنڈی پہنچ گیا، کوئی کدھر پہنچ گیا، کوئی کدھر پہنچ گیا، اس طرح مقدمات ہو گئے. تو ہو سکتا ہے ایک آدھ دن میں مولانا صاحب کے خلاف اسی طرح کچھ مقدمات دائر ہو جائیں، اور ممکن ہے کہ اگر بات حد سے آگے بڑھ جاتی ہے تو پھر شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کی گرفتاری بھی ہو. تو معاملات جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے، ان میں تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ تناؤ ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حق میں ہوگا. جب بھی اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کے درمیان تناؤ بڑھتا ہے تو سیاستدانوں کو جو ہے وہ سپورٹ ملتی ہے. ووٹ کو عزت دو، نواز شریف صاحب کو سپورٹ ملی. عمران خان صاحب ساری زندگی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے رہے اور انہوں نے کہا کہ میں نے تو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے، تو جناب عمران خان صاحب کی پاپولرٹی. تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب، مجھے نہیں لگتا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا تو اس کا مولانا صاحب کو کوئی نقصان ہوگا. بہرحال اچھا جی، اب اگلی چیز جو ہے کراچی رینجرز کے جو کیمپ پر حملہ ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے، اس میں جو ملوث دہشت گرد تھے بتایا جا رہا ہے کہ جی ان کو گرفتار کر لیا گیا. آج پریس کانفرنس کی ہے سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء الانجار صاحب نے، وہاں کے جو پولیس افسران کے ساتھ آئی جی جاوید عالم اوڈھو اور ایس ایس پی سی ٹی ڈی عرفان بہادر کے ہمراہ، انہوں نے بتایا کہ جو دہشت گردوں کا جو ہینڈلر تھا اور ماسٹر مائنڈ تھا، ماسٹر مائنڈ ہے محمد بشیر، ان کو گرفتار کر لیا گیا. اور یہ واقعہ جب ہوا تھا تو 3 دہشت گرد جو داخل ہوئے تھے رینجرز کے جو کیمپ میں، اور اس میں رینجرز اہلکار کچھ شہید بھی ہوئے تھے. تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ کراچی پولیس اور سندھ حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ایک اور چیز خبر آ رہی ہے کہ راولہ کوٹ سے ذرائع سے، کہ راولہ کوٹ میں جو کالعدم ایکشن کمیٹی ہے، ان کے کچھ مسلح جتھوں نے فائرنگ کی، سڑکیں بلاک کی، وہاں پولیس پہنچی، پھر رینجرز کو مدد کے لیے طلب کیا گیا تو انہوں نے فائرنگ کی جس سے رینجرز کا ایک اہلکار شہید ہو گیا اور ایک زخمی بھی ہوا ہے. راولہ کوٹ میں حالات اب بھی خراب ہیں. آپریشن شعبان بلوچستان میں جاری ہے.
مزید 4 دہشت گرد فطرت الہندوستان کے جن کا تعلق بتایا جا رہا ہے سیکورٹی ذرائع سے کہ وہ مار گرائے گئے ہیں۔ مجموعی طور پر تعداد آپریشن شعبان 5 جولائی سے شروع کیا گیا 83 ہو گئی ہے دہشت گردوں کی ہلاکت کی، اور باقی جو بلوچستان بھر میں جو آپریشن چل رہے ہیں ان میں مجموعی تعداد جو ہے ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی 121 تک پہنچ چکی ہوئی ہے۔ تو یہ جناب کچھ ڈیولپمنٹس تھیں۔ اگلے ولاگ میں کچھ اور معاملات، کچھ اور چیزیں ہیں، اور خاص طور پر ایک بہت بڑا بحران جو پاکستان میں کھڑا ہو گیا ہوا ہے، اس کا تعلق سیاست سے نہیں ہے، اس کا تعلق لوگوں سے ہے، عام لوگوں سے۔ وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کل صبح کے ولاگ میں۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔